بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لیگل ایگلز. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ پاکستان کے اندر حال ہی میں جو عدلیہ کے خلاف ایک بہت بڑی کیمپین چلائی گئی، جو ایک غلیظ قسم کا جو ایک گھٹیا سا کام کیا گیا جس کے تحت عدلیہ کو بدنام کرنے کی ایک ناکام کوشش کی گئی، اس سے متعلق ہے. جو رانا شمیم نام کے ایک جج صاحب کے ایک ایفیڈیوٹ کا بہت بڑا قصہ چل رہا ہے، جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹیک اپ کر لیا ہے اور 26 نومبر کو دوبارہ جس کیس کی ہیئرنگ بھی ہے. لیکن چونکہ میڈیا کے اوپر اس کا بہت زیادہ تذکرہ ہے تو ہم نے بھی، اور ہماری عدالتوں سے متعلق یہ معاملہ ہے جس کے اندر ہماری عدالتیں ہمارے آنریبل ججز کے اوپر جو ہے وہ گھٹیا قسم کے الزامات لگائے گئے ہیں، اس کا پس منظر اور اس کے بعد ایک ایسی چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے جو ابھی تک آپ نے بھی میڈیا کے اوپر نہ دیکھی ہو. اس طرح کے الزامات کا ایک پس منظر میں آپ کو ضرور بتا دوں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز نام کی ایک پارٹی جو کہ سیاست سے تو بالکل ختم ہو چکی ہے، لیکن چونکہ یہ ایک ایسے بندے کے نام پہ پارٹی ہے جو پاکستان کا اس وقت موجودہ قانون کے تحت، موجودہ عدالتی فیصلوں کے تحت ایک مجرم ہے، اور پاکستان سے بھاگ کے پاکستان سے چند ہفتوں کی اجازت لینے کے بعد جو بیرون ملک اپنے علاج کے لیے گیا تھا، اور وہاں پہ جا کے پاکستان واپس آنے سے مکر جانے والا ایک شخص نواز شریف جو اس ساری چیزوں کے پیچھے ہے. تمام چیزیں پاکستان کے اداروں کو تباہ کرنے کے لیے، پاکستان کے اداروں کو متصادم کرنے کے لیے، پاکستان کے تمام اداروں کو متنازع بنانے کے لیے اس طرح کا گھناؤنا ایکٹ کیا گیا. ماضی میں پاکستان کے اندر ہمیشہ جب بھی کبھی خواتین سیاستدانوں کی کریکٹر اسیسینیشن ہو، ان کے کردار کے اوپر دھبا لگانے کی بات ہو، یا پاکستان کے اداروں کو متنازع بنانے کی بات ہو، تو نواز شریف کا نام سر فہرست آتا ہے. اسی طرح نواز شریف نے اب بھی اس سارے معاملے میں، اس ریس میں اپنے آپ کو پیچھے نہیں چھوڑا. انہوں نے ایک ایسا ایکٹ کیا جس ایکٹ سے اس وقت پاکستان کی عدلیہ کے کچھ معزز اور بہت ہی قابل احترام ججز کو متنازع بنا دیا گیا ہے، اور پاکستان کے ہر بندے کے منہ پہ، ہر بندے کی زبان پہ ان کا نام اس طرح آ رہا ہے جیسے شاید ان کا کچھ کیا ہو. رانا شمیم کے بیان حلفی سے تو آپ تمام لوگ واقف ہیں، چونکہ میڈیا کے اوپر یہ بہت بڑا ایشو ہے. ہم اس کے صرف کچھ جو پوائنٹس ہیں جو ہماری انفارمیشن کے تحت یا ہماری ریسرچ کے تحت جو ہمارے ہاتھ لگی ہیں چیزیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. سب سے پہلے رانا شمیم صاحب نے یہ کیوں کیا، نواز شریف نے یہ کیوں کیا، نواز شریف کو یہ اس موقع پہ اس طرح کا کرنے کی، اس طرح کا کوئی گھٹیا غلیظ کام کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی. ایک تو وہ محرکات ہیں جو پیچھے ہیں، اور اس کے بعد ایک بہت بڑی جو گیم ایکسپوز ہونے جا رہی ہے، جو ابھی میرا نہیں خیال کہ میڈیا اس طرف دھیان دے سکا ہے، اور لیکن دھیان اس طرف آنے والا ہے. پرنٹ میڈیا کا کچھ حد تک دھیان آیا ہے، یہ اس طرف دھیان آنے والا ہے. کچھ جو جرنلسٹ ولاگرز ہیں انہوں نے اس پوائنٹ کو ہائی لائٹ پہلے بھی کیا ہے، لیکن میں آپ کے لیے کرتا چلوں ہائی لائٹ کہ نواز شریف جو کہ اس وقت پاکستان سے بھاگے ہوئے کنسیڈر کیے جا رہے ہیں، چونکہ وہ چند ہفتوں کی مہلت لے کر انگلینڈ میں اپنا علاج کروانے گئے تھے، اور وہاں جا کر وہ پاکستان واپس نہیں آئے. جب وہ واپس نہیں آئے تو پاکستانی حکومت نے ان کے خلاف ان کی جائیدادوں کی نیلامی عدالتوں سے رجوع کیا. اس کے علاوہ ان کے خلاف ان کو واپس لانے کے لیے بھی کارروائی کرنے کی کوشش کی، جس کے بعد ان کو پاسپورٹ بھی ان کا منسوخ ایک دفعہ کیا گیا. اس کے بعد چونکہ پہلے وہ وزیر اعظم تھے اور ان کو ویزا لینے میں کوئی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا یو کے سے، لیکن اب ان کا جو سٹیٹس ہے وہ چینج ہو چکا ہے. چونکہ وہ ایک بھاگے ہوئے مجرم ہے پاکستان سے، تو یو کے نے بھی ان کا ویزا ریجیکٹ کر دیا. جب انہوں نے درخواست دی کہ میرا ویزا ایکسٹینڈ کر دیا جائے تو یو کے نے ان کا ویزا ریجیکٹ کر دیا. اگست 2021 کے اندر انہوں نے اس ریجیکشن کے خلاف یو کے کی امیگریشن کورٹ کے اندر ایک اپیل فائل کی. اس اپیل کے اندر ان کے کچھ کاغذات کم ہونے کی وجہ سے، اور ان کے جن چیزوں کو انہوں نے اپنا بنیاد بنایا تھا کہ مجھے میرے ویزے کے اندر ایکسٹینشن دی جائے، اس کے بابت انہوں نے کاغذات یا ثبوت کوئی جمع نہیں کروایا تھا، جس کی بابت عدالت نے ان کو ٹائم دے رکھا تھا، اور وہ 19 نومبر آخری دن تھا کہ اگر آپ 19 نومبر تک یہ کوئی اپنے حق میں کوئی ثبوت لے آئیں گے کہ ہم آپ کو ویزا کیوں ایکسٹینڈ کریں، آپ کو یہاں ویزا کیوں دیں، تو آپ کو ہم ویزا دے دیں گے، ادروائز آپ فارغ ہیں ہماری طرف سے. اور اس کے بعد یقینی طور پر نواز شریف کو برطانیہ سے نکال دیا جاتا، یو کے سے نکال دیا جاتا، اور اس کا کوئی مستقبل نہیں تھا. لیکن ہوا یوں کہ نواز شریف نے 19 نومبر سے پہلے ایک بہت بڑا گھٹیا قسم کا ایک پلان بنایا، جو کہ ہمیشہ سے نواز شریف فیملی مشہور ہے. وہ خواتین سیاستدانوں کی کریکٹر اسیسینیشن ہو، ان کے کردار پہ دھبا لگانا ہو، یا پاکستان کے اداروں کو متنازع بنانا ہو، تو نواز شریف اور اس کی فیملی ان سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹی. اس کے لیے پاکستان کی سالمیت کو خطرے میں ہی کیوں نہ ڈالنا پڑے، وہ ہمیشہ ایسے اقدامات اٹھاتے رہے ہیں.
اسی طرح انہوں نے پاکستان کے اندر اپنے ایک وفادار جج رانا شمیم، جو کہ ان کے وفادار اس لیے تھے کہ ان کو کچھ نہ آتے ہوئے بھی، ان کو وہ کسی قسم کے کوئی قابل وکیل نہ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے بہت بڑے بڑے عہدوں سے نوازا، اور ان سے انہوں نے اپنی وہ تمام جو فیورز ہیں ان کو واپس مانگتے ہوئے ان کو کہا کہ آپ فوراً یو کے آئیں۔ حالانکہ 6 نومبر 2021 کو رانا شمیم جو جج ہیں، ان کے بھائی کا انتقال ہوا، اور وہ ٹھیک 4 دنوں کے بعد ان کو انگلینڈ پہنچنے کا جب حکم دیا گیا تو انہوں نے اپنی پرانی وفاداری کو نبھاتے ہوئے، اور ان کو رپورٹڈلی ان کو کچھ اور بھی آفر کیا گیا جس کی بابت انہوں نے کافی زیادہ پیسے بھی لیے ہیں نواز شریف فیملی سے، تو ان کو وہاں پہ بلایا گیا، اور جب وہاں پہ وہ گئے تو انہوں نے وہاں پہ جا کے ایک ایفیڈیوٹ دیا، اور اس ایفیڈیوٹ کو انہوں نے نوٹرائز کروایا۔ چونکہ یہ ڈاکومنٹ انہوں نے سبمٹ کرنا تھا اپنی انگلینڈ کی کورٹ کے اندر، اور انگلینڈ کے قانون کے مطابق اگر آپ نے کوئی ڈاکومنٹ کوئی چیز وہاں سبمٹ کرنی ہے، کسی چیز کی کاپی، تو وہ جو نوٹرائز کرنے کے لیے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جو آپ کی نوٹری پبلک کرتے ہیں، اس کے لیے ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ وہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ یو کے سے ہی نوٹرائز ہو۔ اگر وہ آپ نے لندن سے نوٹرائز یا مطلب برطانیہ سے نوٹرائز نہیں کروایا ہوگا تو وہ اس ثبوت کو قابل قبول نہیں سمجھا جاتا انگلینڈ کی کورٹس کے اندر۔ اسی طرح انہوں نے اس ڈاکومنٹ کو صرف ویلڈ بنانے کے لیے ان کو انگلینڈ بلایا، اور انہوں نے وہاں پہ ان سے وہ نوٹرائز کروایا، اور اس کے بعد وہ واپس انہوں نے آ کے اپنے ایک اور وفادار جو کہ آپ کا جیو گروپ ہے، جنگ گروپ ہے، اس کے اندر ایک انصار عباسی نامی اس کو یہ کام سونپا کہ آپ کسی انگلش اخبار کے اندر ایک آرٹیکل لکھیں تاکہ یو کے اندر ہم اس کو ثبوت کے طور پہ پیش کر سکیں۔ اور وہ جب آرٹیکل لکھا گیا تو پاکستان کے ادارے متحرک ہوئے، پاکستان کی عدالتوں نے اس کے اوپر ایکشن لیا گیا، چونکہ اس کے اندر ایک محترم قابل احترام سابق چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار اور پاکستان کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے بہت ہی اپ رائٹ اور بہت ہی زبردست قسم کے آنیسٹ جج جسٹس عامر فاروق صاحب کے اوپر جو ہے وہ ایک الزام لگایا گیا جو کہ بالکل جھوٹا تھا، بے بنیاد تھا۔ اس الزام کو ویریفائی کروانے کے لیے اور اس الزام کے خلاف ان کے جو گھٹیا اس پلان کو اس کے خلاف ایکشن لینے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے ایک سو موٹو لے لیا، اور اس کے بعد وہ پروسیڈنگ چل رہی ہے۔ ان کو سو موٹو کا نوٹس، وہ ان کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس دے دیا گیا ہے، اور 26 تاریخ کو ان کے مقدر کا فیصلہ ہو جائے گا۔ آج ہم یہ جو پوائنٹ جو آپ کو میں نے شروع میں ذکر کیا، جو آپ نے تھم نیل کے اندر دیکھا کہ ہمارے شاید میڈیا کی نظر سے بھی جو وہ چیز ابھی تک آپ نہیں دیکھ سکے، یہ آج اس کا ذکر کرنا ہے۔ وہ جو اصل سٹوری ہے اس کی طرف آنے سے پہلے میں آپ کو صرف تھوڑا سا نوٹرائز کے متعلق بتا دیتا ہوں کہ نوٹرائز کیا ہوتا ہے، نوٹری کیوں کروائی جاتی ہے، ہمیں کیوں ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ جب آپ نے کسی اصل کاغذات کی فوٹو کاپی کو کہیں پہ پریزنٹ کرنا ہوتا ہے تو اس فوٹو کاپی کی تصدیق کے لیے آپ کو نوٹری پبلک کی اٹیسٹیشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ نوٹری پبلک کی اٹیسٹیشن اس لیے ہوتی ہے کہ آپ نے اس نوٹرائز جو نوٹری آفیسر ہوتا ہے اس کو آپ یہ بتاتے ہیں کہ یہ میرے پاس ایک اصل کاغذ ہے اور اس اصل کاغذ کی یہ ایک ڈپلیکیٹ کاپی ہے، تو آپ یہ اصل کاغذ دیکھ لیں اور اس کاپی کے چونکہ یہ اسی کی کاپی ہے تو آپ اس کو نوٹرائز کر دیں، تو وہ جو کاپی ہے اس کو بھی صحیح کنسیڈر کیا جائے گا۔ وہ جو نوٹرائز کر رہا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری اس کے اندر لکھی ہوئی چیزوں سے متعلق قطعاً نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی جس طرح پاکستان کے اندر آپ کہیں بھی جا کے نوٹرائز کروا سکتے ہیں کچھ بھی، اور وہ بغیر اوریجنل دیکھے بھی نوٹرائز کر دیتے ہیں اگر آپ ان کو کچھ پیسے ایکسٹرا دے دیتے ہیں، لیکن یو کے اندر، برطانیہ کے اندر ایسا نہیں ہے۔ وہاں پہ آپ کے لیے نوٹرائز کروانا ایک بہت بڑا ٹاسک ہے، اس کے لیے آپ کو بہت اچھے طریقے سے آپ کو ایسے لوگ چاہیے جو آپ کی مدد کریں۔ اب اس بات جو نواز شریف کو لے ڈوبے گی یا اس الزام کو لے ڈوبے گی، اور اس الزام کے اوپر بھی کئی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ یہ نوٹرائز بھی ٹھیک ہوا ہے کہ نہیں ہوا، یہ ایفیڈیوٹ صحیح ہے بھی کہ نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں اب اس چیز کے اوپر آ رہی ہیں کہ وہ جو نوٹرائز جہاں سے یہ نوٹرائز ڈاکومنٹ کروایا گیا ہے برطانیہ کے اندر، یہ وہی فرم ہے یا وہی بندہ ہے جو نوٹری پبلک ہے، وہ جو نواز شریف کے ان تمام کاغذات کی نوٹری پہلے کر رہا ہے جو احتساب عدالت کے اندر اور جو اپنے مقدمات کے اندر بیماری کا بہانہ کرتے ہوئے یہ بھگوڑا نواز شریف استعمال کر رہا ہے۔ یہ وہی بندہ ہے جو ان کے ساتھ مسلسل کام کر رہا ہے، انہی کے پے رول کے اوپر ہے، اور اسی کے پاس اس کو بلوا کے رانا شمیم کو اس سے انہوں نے وہ نوٹرائز کروایا ہے، اور کچھ ایک آدھ دن کے اندر یہ چیزیں بہت کھل کے سامنے آ جائیں گی۔ جو چیز ان کو لے ڈوبے گی
یہ وہ سب سے ضروری بات ہے جو ان کو اب اس چیز کے اوپر خراب کرے گی۔ اب کر لیتے ہیں ڈسکس قانون، کس قانون کے تحت یہ شوکاز نوٹس دیا گیا، پاکستان کے اندر توہین عدالت کا قانون ہے کیا، اور پاکستان کے اندر توہین عدالت کی سزا کتنی ہے۔ سزا پاکستان کے اندر ایک کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس ہے 2003، اس کے بعد پاکستان کے اندر کنٹیمپٹ آف کورٹ ایکٹ 2012 بنایا گیا، جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے آنریبل چیف جسٹس اس وقت کے افتخار چودھری صاحب نے ختم کر دیا اور کہا کہ 2003 والا ہی جو کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس ہے وہ چلے گا۔ اس کے بعد اسی قانون کے تحت جو ہے اس کے اندر لوگوں کو ٹرائل ان کا کیا جاتا ہے، اور کنٹیمپٹ آف کورٹ کے توہین عدالت کے جرم ثابت ہونے کے بعد ان کو اس کے اندر سزا دے دی جاتی ہے۔ اب اگر نواز شریف کے ان جو چہیتے ہیں یا نواز شریف کے جو وفادار ہیں، جیو گروپ ہے، اس میں انصار عباسی ہیں، اس میں میر شکیل الرحمان ہے، عامر غوری ہے، اور یہ جج رانا شمیم جس نے چند روپوں کی خاطر اپنے ملک کا نام، اپنی عدلیہ کا نام وہ بگاڑ دیا، اس کے اوپر ایک بہت بڑی تہمت لگائی اور ایک بہت ہی غلیظ قسم کا الزام لگایا، صرف اپنے اس پرانے مالک کو خوش کرنے کے لیے جس نے اس کو کوئی نوکری دلوائی تھی۔ تو ان لوگوں کی سزا کیا ہوگی؟ 6 ماہ کے لیے یہ تمام لوگ جیل جائیں گے اگر توہین عدالت کی سزا چیف جسٹس اطہر من اللہ دیتے ہیں، اور 1 لاکھ روپے ان کو جرمانہ ہوگا۔ دو کہ یہ سزا بہت زیادہ نہیں ہے ان کے جرم کے مطابق، جو جرم انہوں نے کیا ہے پاکستان کے اداروں کو متنازع بنانے والا، پاکستان کے عدلیہ کے بہت ہی اچھے ججز کو متنازع بنانے والا، لیکن اس سزا کے بعد یہ لوگ نااہل ہو جائیں گے، اور اس کے بعد بہت ساری ان کے اوپر اور پابندیاں بھی شروع ہو جائیں گی، چونکہ توہین عدالت کے جرم کے اندر یہ لوگ مجرم ثابت ہو چکے ہوں گے۔ کہ اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ پرسو کریں گے، اور اس کے اندر اور جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔